مسلم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستوں، اس سے پہلے ہم نے آپ کو کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ ایمان کو سکھایا، موسیٰ علیہ السلام کو ایمان سکھایا۔ کیسے سکھایا؟ اللہ کہتی ہے اے موسیٰ تمہاری ہاتھوں کے اندر ایک کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے ہاتھوں میں یہ عصا یعنی لاٹھی ہے، تم اس کے ذریعے کیا کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگی اس کے ذریعے ہم پتے کو جھڑاتے ہیں، ٹیک لگا کر سوتے ہیں، جانوروں کو ہکاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایمان سکھا رہا ہے، اے موسیٰ اس کو چھوڑو۔ اب جب چھوڑ دیا تو یہ عصا یعنی لاٹھی صاف ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے اے موسیٰ اس کو پکڑ، اللہ کی حکم ہے، انسان ہے، فطرت ہے، خوف ہے، لیکن حکم ہے، پکڑنا تو پڑے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو یہ عصا ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ اب یہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا یا اللہ یہ تیرا حکم ہے، تیرا حکم ہے تو یہ عصا بنا، تیرا حکم ہے تو یہ ازدر صاحب بنا۔ میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، نبیوں کو ایمان سکھایا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے پیٹ کے اندر درد آیا تو درد کے مارے میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میرے پیٹوں کے اندر درد آ گیا، کیا کروں؟ تو اللہ نے علماء کرام سے سنے ہیں کہ ریحان کے پتے کے بارے میں بتایا کہ موسیٰ تم وہاں جاؤ، ریحان کے پتے ہیں، پتے لے کے آؤ، اس کا رس نکالو اور پی ڈالو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو پیا تو درد ختم ہو گیا۔ یہ انسان کا فطرت ہے میرے بھائی، انسان جہاں سے ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے لیکن انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ کے اندر درد کو پیدا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے اس مرتبہ اللہ سے کیا پوچھے؟ اللہ تو بتایا، چلو ریحان کے اس درخت کے پاس پتے نکالا، اس سے رس کو نکالا اور پھر جا کے اس رس کو پیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو شفا نہیں ملا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں فریاد کر رہے یا اللہ کیا بات ہو، ہم سے کیا خطا ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے لگے موسیٰ اس سے پہلے درد ہوا تو تم نے ہم سے پوچھا، پتے کے اندر کوئی شفا نہیں ہے موسیٰ، میرے حکم کے اندر ہے۔ میں چاہوں تو اسی پتے کے اندر حکم کیا تو شفا ملا، اور اسی پتے کو حکم نہیں دیا تو
تو اسی پتے کے ذریعے شفا نہیں ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ پورے کائنات کے جتنے بھی دوا ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ گیس ہو گیا تو یہ کھاؤ یہ کھاؤ، وہ دوا پیو وہ دوا پیو۔ ہاں دوا پینا ہے، لیکن اس پر یقین نہیں لانا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ یقین پیدا ہوا تھا کہ وہ ریحان کے درخت کے پینے کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کو ایمان سکھائے۔ ہاں اس لیے نبی جی کو ان سارے چیزوں کو، سارے نبیوں کے بارے میں سب سے پہلے سنایا گیا، تاکہ تمہاری اوپر جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو حالتیں پیدا ہوں گی، جو حالتیں آئیں گے، اس پر تم جمے رہنا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، ہمیں اپنی رب پر پورا یقین رکھنا ہے کہ شفا دینے والا تنہا میرا رب ہے۔ ہاں تنہا ایمان تو صحابہ کے پاس تھے میرے بھائی، وہ ایمان ہمارے پاس کہاں ہے جو ایمان صحابہ کے پاس تھے؟ ایمان کسے کہتے ابھی تک ہم نے پہچانا نہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہی تھی، ایک بیدوین ایک گھوڑا لے کر آ رہی ہے۔ نبی جی ان کے پاس سے ان گھوڑے کو خریدا اور وہ بیدوین چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ بیدوین واپس لوٹا اور نبی سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمیں ہمارا گھوڑا دے دو، ہم نے تو آپ کے پاس گھوڑے کو نہیں بیچا۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا نہیں، میں نے تو آپ کے پاس سے گھوڑا کو خرید کر لیا۔ کچھ دور سے ایک صحابہ نبی جی کی اور اس بیدوین کی باتوں کو سن رہا تھا۔ حالانکہ نبی جی اور بیدوین کی درمیان جب گھوڑے کو لے کر سودا ہو رہی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بیدوینی تھی، وہاں صحابہ نہیں تھے۔ لیکن صحابہ جب نبی کی باتوں کو سنا تو وہاں سے آ گیا اور کہنے لگے اے بیدوین، نبی جی تو صحیح کہہ رہا ہے، نبی جی تو آپ کے گھوڑے کو سودا کیا۔ بیدوین کہنے لگے کہ اس وقت تم تھے؟ تو صحابہ کہنے لگے میں اس بات کا گواہی دے رہا ہوں کہ نبی جی جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، نبی جی جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، کہ ہم نے نہ دیکھا نہ ہم نے نہ سوچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کر کر جب ہم اپنی آنکھوں کے پردے کے باہر جنت اور جہنم کو، پلسرات اور آخرات کو، آخرات کے حساب پر اگر نبی جی پر ایمان لائے
کہ یہ تو دنیا کی حقیر چیز ہے۔ اس بات کا میں تصدیق دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھوڑے کو خرید کر لیا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں میرے بھائی، اس کو ایمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بنا دیکھے، بنا سوچے، کہ بنا دماغ کے استعمال کر کے کہ نبی جی کی باتوں پر یقین کر لینا، یہی ایمان ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو ایمان کو بنانا ہے۔ اس لیے ایمان کی ایک محنت ہے۔ وہ محنت کیا ہے؟ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کے پاس وہ شیئر کریں گے۔ اجلس بنا آمنو ساعتن انما بعثت معلما۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ہماری ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور اپنی دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔